اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعن قيس بن حازم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائد في الشمس فقال تحول إلى الظل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کو ایک کے بعد وقت پر لانے میں ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے عقل والے لوگ ہی عبرت حاصل کر سکتے ہیں. بڑی پیاری آیت ارشاد فرما کہ ہم نے یہ جو پوری کی پوری کائنات بنائی ہے اور کائنات کے اندر خاص طور پر دو چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. یہ آسمان اور زمین جو ہم نے پیدا کیا، کیونکہ یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں کہ زمین پر ہر وقت آپ چلتے ہیں اور اسی آسمان کے سائے کے تلے آپ رہتے ہیں. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اپنے وقت پر آنا اور جانا، کہ اتنے دن گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات آنے میں لیٹ پڑ گئی، صبح ہونے میں لیٹ پڑ گئی ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں رات اور دن اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر رات آ جاتی ہے. رات جیسے پوری ہوتی ہے دن آ جاتا. تو یہ رات اور دن کا پابندی سے آنا یہ ہماری بڑی نشانی ہے، اور شاید کہ تم لوگ اس کو سمجھ پاؤ. پھر قرآن کریم کی کئی آیتوں کے اندر موسموں کا بدلنا، اس کو بھی اللہ نے اپنی نعمت کے طور پر یاد کیا کہ یہ جو موسم ہم نے بنائے ہیں، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اللہ نے 3 طرح کے موسم بنائے، سردی بنائی، گرمی بنائی اور بارش کا موسم بنایا. تھوڑی دیر سوچے کہ اگر 12 کے 12 مہینہ سردی رہ جائے تو انسان کیا کرے. ٹھنڈک کے اندر رہتے رہتے انسان ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے اور آدمی آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر انسان سوچے کہ 12 کے 12 مہینے اگر گرمی کے ہو جائے تو اتنی گرمی جو پورے 4 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، تو کیا 12 مہینے کی گرمی کو ہم برداشت کر سکتے؟ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ یہ 12 مہینہ پورا کا پورا اگر بارش کا موسم ہو جائے تو بارش کے ایام کے اندر اگر بارش تھوڑی وقت سے زیادہ اور اس کے معیار سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ پانی ہم برداشت نہیں کر پاتے اور نہ معلوم کتنی بیماریاں پھیلنے لگتی. اگر یہ بارش 12 مہینہ ہو جائے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے؟ کبھی نہیں کر سکتے. یہ خدا کی کائنات ہے، خدا کا نظام ہے. بندوں کی سہولت کے لیے اس نے یہ 3 موسموں کا نظام بنایا اور ان موسموں کے مطابق وقت پر اللہ سردی لے آتے ہیں، وقت پر اللہ گرمی لے آتے ہیں اور وقت پر اللہ بارش لے آتے ہیں. ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی، کوئی چیز نکلنی نہیں ہے.
اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، شاید کہ ہم ان فائدوں کو سمجھ پائے۔ کوئی چیز کہتے ہیں کہ بچھو، سانپ جو انتہائی زہریلے سانپ ہوتے ہیں، انتہائی زہریلے بچھو ہوتے ہیں، یا وہ موذی جانور جو لوگوں کو ہمیشہ کھاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی پیدائش کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ کی یہ بنی ہوئی جو زمین ہے، اس زمین کے اندر ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہمیں صرف مٹی نظر آتی ہے جس مٹی کے اوپر ہم چلتے ہیں، لیکن اس زمین کے اندر اللہ نے نماروں کیا کیا چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جو ہمیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، ہمیں ہماری کھائی جانے والی چیزوں کو، غذاؤں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ زمین کے اندر کہیں نہ کہیں زہریلے مادے بھی ہیں، اور اللہ ہی اس کو کنٹرول کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور زمین کے ان زہریلے مادوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ان زہریلی جانوروں کو پیدا کیا جو اس زمین کے زہر کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، تاکہ اس زمین سے اگنے والی گھاس، اس زمین سے اگنے والے پھل فروٹ آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہ زہریلے جانور زمین کے اس زہر کو اپنے اندر نہ لے لے تو شاید ہماری کھانے پینے کی چیزوں کو اور ہمارے جانوروں کو کھلائی جانے والی گھاس کے اندر ہر جگہ زہر پایا جائے۔ پتہ چلا اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز نکلنی نہیں ہے میرے پاس، ہر چیز میں اللہ نے حکمت کے طور پر اس کو پیدا کیا۔ چنانچہ موسم، اللہ نے موسم عطا فرمائے، بارش کا موسم، جس میں ہر کسان دانا ڈال کے کھیت کے اندر انتظار کرتا ہے کہ بارش آئے تاکہ میرے کھیت میں ڈالا ہوا دانے کو بارش پہنچے، اور اس کھیت کے ذریعے میں اتنا غلہ اگا سکوں کہ میرا سال اچھے سے نکل جائے، کچھ کما سکوں تاکہ اگلے سال کے لیے انتظام کر سکوں۔ ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم، یہ تمام موسمیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اسی لیے کئی روایتوں میں موسموں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ ٹھنڈی زیادہ ہو گئی، آپ کے برداشت سے باہر ہو گئی، آپ نے ٹھنڈی کو برا کہنا شروع کر دیا۔ گرمی زیادہ ہو گئی، آپ کی برداشت سے باہر ہو گئی، آپ نے گرمی کو برا کہنا شروع کر دیا۔ بارشیں زیادہ ہو گئی اور آپ نے اس کو برا کہنا شروع کر دیا۔ روایتوں میں موسموں کو برا کہنے سے منع کیا گیا، اور یوں فرمایا کہ یہ موسم اللہ ہی کی پیداوار ہے، لہذا موسموں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ ابھی ہم گرمی کے موسم میں چل رہے ہیں، موسم گرما، گرمی کا یہ موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ گوگل جیسی چیز کے اوپر بھی سرچ کرو گے کہ گرمی کے فائدے، تب بھی آپ کو وہ چیزیں آج کل کی سائنس ان فائدوں کو بتائے گی۔ کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں انسان کا بدن اور اس کی چمڑی اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک مخصوص رفتار، خون کی جو رفتار ہونی چاہیے جن کو ہم بلڈ پریشر بولتے ہیں، خون کی جو رفتار ہونی چاہیے وہ رفتار کو طے کون کرے گا؟ گرمی کا موسم طے کرے گا۔ ٹھنڈی کا موسم گرمی کی رفتار، خون کی رفتار کو طے نہیں کرتا، بلکہ باڈی کے ٹیمپریچر کے حساب سے اگر خون کی رفتار نہیں ہوئی تو کبھی خون گاڑھا ہو گیا اور اللہ حفاظت فرمائے ہارٹ اٹیک کی شکایتیں ہو جائے، ضرورت سے زیادہ پتلا ہو گیا تب بھی انسان کو بواسیر وغیرہ کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خون کس مقدار میں ہونا چاہیے، خون کس رفتار سے میری اور آپ کی باڈی میں دوڑنا چاہیے، اس کو اللہ کی پیدا کی ہوئی یہ گرمی کا موسم، یہ گرمی آپ کی باڈی کے خون کی رفتار کو طے کرتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے میرے پاس۔ کئی وٹامنس پائے جاتے ہیں، اس میں سے وٹامن ڈی کہا جاتا ہے، جو انسان کے ہرموز اور انسان کے بدن کے فائدے کے لیے اس وٹامنس کا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹا معصوم کا بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے، نیا دنیا میں آیا ہے، اگر اس کے بدن کے اندر یہ وٹامن جس کی ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں، وٹامن ڈی، اگر اس کے باڈی اور بدن کے اندر نہیں ہوتا ہے تو اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا آدمی تو تھوڑے دن برداشت کر لے گا، معصوم بچہ، معصوم جنین اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ وٹامن ڈی دینے کے لیے اللہ نے اس موسم گرما کو، اس گرمی کے موسم کو بنایا۔
بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہ تمام باتیں شاید میں اور آپ سمجھ نہ سکے، اللہ نے شارٹ میں اتنا کہہ دیا ان فی اختلاف اللیل والنہار. یہ دن اور رات کا باری باری آنا اور یہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یہ میری حکمتیں ہیں. میری ان حکمتوں کو عقل والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو گرمی کا یہ موسم اپنے اندر بہت بڑے فائدے لے کر آتا ہے. پھر اسلامی شریعت، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے مسلمانوں کی اور اس کے ماننے والے بندے کی رہنمائی کی. ٹھنڈی کا موسم ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی کے موسم میں ہر مہینے جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی اور گورنروں کے نام آپ خطوط لکھتے تھے، گورنر کو یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اپنی مسجدوں میں ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کیا جائے. تمہارے علاقوں میں جو غریب ہیں ان غریب لوگوں کو ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر فلسطین اور ملک شام تک کے علاقوں میں گورنروں کو لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام کرو. اسلام ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے. گرمی کا موسم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی کے موسم میں کیا کیا رہنمائیاں ہیں، چند روایتیں میں جو میری بک میں لکھی ہوئی ہے، میں روایتیں آپ کو پڑھ کر سناؤں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الی ربها، جہنم کی جو آگ ہے اس آگ نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی. اشتقت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، اللہ آپ نے مجھے بڑا تیز بنایا ہے، اتنی تیز یہ آگ ہے کہ میرے بعض حصے کو کھا رہے ہیں آپس. جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے. اللہ مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. اشتقت النار الی ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا. فاذن لها بنفسین، اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. ایک مرتبہ جہنم سانس اندر لیتی ہے اور ایک مرتبہ جہنم سانس باہر نکالتی. روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس جہنم اندر لیتی ہے. جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تب اللہ دنیا کے نظام کو ٹھنڈا بنا دیتا. وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس جہنم باہر پھینکتی ہے. جب جہنم اس سانس کو باہر پھینکتی ہے تب اللہ دنیا کے نظام کو گرم بنا دیتا. چنانچہ اس روایت کے اندر یہ سکھایا گیا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَحْسُدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ، جو ٹھنڈی اور گرمی تم محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے محسوس کرتے ہو. اسلام نے اس کی رہنمائی کی. چنانچہ گرمی سے بچنے کے انتظام بھی فرمایا. یہ صحابی ہیں حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى قائد فی الشمس، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا کو تمہارے بیٹے کو کہو کہ دھوپ سے اٹھ جائے اور ٹھنڈک میں آ جائے. دھوپ میں بیٹھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کے موسم میں منع فرمایا. یہ روایت، ایک اور روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتقوا الملاعن الثلاث، 3 چیزیں جو تمہارے اوپر لعنت لے کر آتی ہیں ان 3 چیزوں سے بچو. صحابہ بالکل جوش میں آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اتقوا الملاعن الثلاث، 3 وہ چیزیں جو تمہارے اوپر لعنت لے کر آتی ہیں ان چیزوں سے بچو. صحابہ نے فوراً پوچھا من ملاعن یا رسول اللہ، وہ لعنت لانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یقعد احدکم فی ظل یستظل فیہ، کسی سائے والی جگہ میں بیٹھ کے پیشاب کرنا، جہاں سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. کوئی درخت ہے جو لوگوں کو سایہ دیتا ہے، رام چلنے والے لوگ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں. تم نے جا کے اس سائے میں پیشاب کر لیا، پاخانہ کر لیا.
یہ پیشاب پاخانہ سمجھانے کے لیے ہے۔ آج کے زمانے کے حساب سے دیکھو تو تم نے کچرا پھینک دیا، تم نے کوئی گندگی وہاں پر کر دی تاکہ کوئی آدمی اس سائے میں کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ یہ تمام کام، ایسا کام کرنا کہ اس سائے سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھا سکے، یاد رکھو تم اپنے گھر میں لعنت لے کر جاتے ہو۔ ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی؟ کھانا پینا کھا کے پیکٹ بنا کر اور دکانوں میں بیٹھ کے کھائیں گے، اور اس کی جو پیکٹ ہوں گی وہی یہ مسجد کی جو سیڑھی چڑھتے ہیں وہاں جو جھاڑ ہے اس جھاڑ کے نیچے پھینک دیں گے۔ درخت ہے جہاں کچھ لوگ مانگنے والے لوگ کھڑے رہتے، کوئی فقیر کوئی مساکین کھڑے رہتے، کوئی آدمی راستہ چلتا ہوا بیچارہ سایہ دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ نے اپنی کھائی ہوئی پنیاں اور تمام باکس وغیرہ وہیں پر پھینک دی۔ یہ دیکھیے اللہ کے رسول کی روایت سناتا ہوں میں آپ کو، میں اپنے گھر کی بات نہیں سناتا۔ حضور نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاث، تین لعنت لانے والی چیزوں سے بچو۔ سب سے پہلی لعنت لانے والی چیز یہ ہے کہ کوئی سایہ دار چیز جس سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ نے اس میں کوئی گندگی کر دی، پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، تو یاد رکھو تم اپنے گھر پہ لعنت لے کر جائے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فی طریق، راستے میں کوئی آدمی پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نقل الماء، جاری پانی کے اندر یا پانی کے کنارے کے اوپر، تالاب کے کنارے، ندی کے کنارے آپ نے کوئی ایسی گندگی کر دی کہ جس کی وجہ سے اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، یا اس پانی کے پاس کوئی نہیں پہنچ رہا ہے آپ کی وجہ سے، یاد رکھو آپ اپنے گھر میں لعنت لے کر جا رہے ہو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اللہ اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات، کہ کوئی آدمی 3 مرتبہ اگر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود اللہ سے یہ کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کتنی پیاری روایت۔ اور آگے جملہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر من استجار من النار بثلاث، کوئی آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم خود اللہ سے سفارش کرتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے۔ کتنی پیاری روایت ہے میرے بھائی۔ لہذا نمازوں کے بعد فوراً امام صاحب سلام پھیرے تو اٹھ کے جایا نہ کرے، اللہ کے بندو تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی ذات کے لیے کم از کم کچھ دعائیں کر کے ضرور جایا کرے۔ ہر نماز کے بعد اللہ اس دعا کو قبول فرماتے، تو کم از کم 3 مرتبہ اپنے لیے جنت مانگ لو، 3 مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگ لو۔ بڑی پیاری روایت ہے۔ آگے ایک اور روایت کہ گرمی کے موسم کے اندر انسان کو کرنے کے کام کیا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ، یعنی العبد من النعیم، کہ سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجیے نا کیا سوال ہوگا؟ تو اللہ فرمائیں گے الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، اے میرے بندے کیا میں نے تجھے دنیا میں مضبوط بدن عطا نہیں کیا تھا؟ بتاؤ میرے دیے ہوئے بدن کو، میری دی ہوئی باڈی کو، میری دی ہوئی تندرستی کو تم نے کہا استعمال کیا؟ یہ اللہ کا پہلا سوال ہوگا۔ وَلَمْ نَسْقِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، میں نے تجھے دنیا میں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا۔ پتا چلا ٹھنڈا پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَلَمْ نَسْقِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کہ میں نے تجھے دنیا میں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں یہ گرمی کے موسم میں باہر سے آ کر فوراً جو ٹھنڈا پانی ہم پی لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس ٹھنڈے پانی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔
لہذا بسم اللہ کہہ کر پیا کرو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرو اور سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 سانس کے اندر پیا کرو. اس میں تمہارے جسم کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر اللہ کے پاس حساب سے بھی بچ جائیں گے. ورنہ اللہ ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا حساب لینے پہ آ گیا تو میں اور آپ حساب نہیں دے پائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ قیامت کے دن 2 چیزوں کا سوال کرے. اتنا بڑا جسم تمہیں دیا تھا, اس جسم کی تم نے کیا حفاظت کی؟ سگریٹ پی کے, الکوہل استعمال کر کے, شراب یا کوئی بھی انرجی ڈرنک کے نام پہ تمام ڈرنک کو استعمال کر کے تم نے اس باڈی کو کتنا نقصان پہنچایا. یہ سلولی خودکشی کرنے کے برابر ہے, سوسائڈ کرنے کے برابر ہے اور کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے. ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے جسم کے لیے زہر ہو, نقصان پہنچانے والی ہو, تو یاد رکھو کہ آپ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا حساب دینا پڑے. ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے, لہذا اس ٹھنڈے پانی کو استعمال اس طریقے سے کرو. ہم کتنے ہمارے بھائیوں کو کہتے ہیں, حالانکہ کامن سینس ہے, کامن بات ہے, اس کو بتانا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی بتانا پڑ رہا. ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, خود اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں, بڑا سا گلاس بھر کے لے لیں گے, پینا اتنا پیا اور بقیہ پھینک دیا. آپ اس روایت کو سامنے رکھیے. یہ روایت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن پہلا سوال اللہ ٹھنڈے پانی کا کرے گا جو ہم نے تم کو دنیا میں عطا فرمایا. اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ پینے میں استعمال کیا, بہت اچھی بات ہے. پھینکنے میں استعمال کیا, غلط کام میں استعمال کیا, تو کیا اللہ کو حساب دے پائیں گے؟ اللہ یہ باتیں سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. چنانچہ پانی کا انتظام کرنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. میں نے گزشتہ سال بھی گرمی کے موسم میں آپ حضرات کو توجہ دلائی تھی, اب کی بار بھی توجہ دلاتا ہوں. پانی اللہ کی بڑی نعمت, لہذا اس ٹھنڈے پانی کا خود جیسے پینے کا اہتمام کرتے ہیں. اگر ہم لبے سڑک رہتے ہیں, سڑک پہ ہماری دکان ہے, سڑک پہ ہمارا گھر ہے, تو ہم جیسے اپنی دکان کے لیے کولر منگواتے ہیں, گرمی کے موسم میں ایک کولر ایکسٹرا منگوا لیا تو بڑا ثواب کا کام ہے میرے بھائی. اس کی فضیلتیں میں آپ کو آگے سناتا ہوں. ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا, غیر قوم ہم سے آگے بڑھ گئی. ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا, غیر قوم ہم سے آگے بڑھ گئی. اور میں نے افسوس والی بات آپ کو گزشتہ سال سنائی تھی کہ محمد پورہ کا علاقہ جو ہمارا علاقہ ہے, محمدی مسجد, اتنی بڑی مسجد ہے, اس مسجد کے باہر ٹھنڈے پانی کولر کا انتظام کوئی غیر قوم کر رہی ہے, ہم نہیں کر پا رہے. کہ اتنی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی اور آتے, وہ لوگ تو نیکی کما رہے ہیں, ہم نے کیا کیا؟ ہماری مسجد ہے, مسجد کے باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام سڑک کے اوپر دوسری قوم کر رہے ہیں, لیکن مسلمان ایسا غفلت میں سویا ہوا ہے کہ اس کو اتنی کامن سینس والی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے بھائیوں, ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے, لہذا ہم جگہ جگہ پر یہ انتظام نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں, کم از کم ہماری دکانیں اگر سڑک کے اوپر ہیں, ایک کولر 20-25 روپے کا آتا ہے, صدقے کی نیت سے کم از کم منگوا لیا کرو. ایک کولر زیادہ منگوا لو تاکہ آپ کی دکان میں آنے والا کسٹمر ہو یا کسی اور دکان میں کسٹمر آیا ہو, وہ کولر دیکھ کے پانی پیے گا, اس کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ ٹھنڈی آگ کا ہونا یہی آپ کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا آپ کے لیے دعا کرنا ضروری نہیں ہے. گرمی کے موسم میں چلتے ہوئے مسافر کی آنکھ کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا, یہ ٹھنڈا آپ کے حق میں دعا. چنانچہ میں آپ کو روایت بتاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 7 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چاہے اپنی قبر میں سوتا رہے لیکن اس کا ثواب اس کو قبر کے اندر ملتا رہتا ہے. من علم علما, کسی کو علم سکھایا, تو آپ تو قبر میں چلے گئے لیکن آپ نے جس کو علم سکھایا ہے وہ لوگوں کو سکھائے گا, جتنا عمل کرے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. اور اجرا نہرن, جس نے نہر جاری کی, لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. اور حفر بئرن, کسی نے کنواں کھدوایا, کنواں کھدوا کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. اور غرس نخلا, یا کسی نے کوئی کھجور کا درخت یا کوئی اور درخت لگا
دیا تاکہ مسافر کو سایہ ملے، او بنا مسجدن یا کسی نے مسجد بنوائی، او ورث مصحفن یا مسجد کے اندر قرآن کا انتظام کروایا، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتی یا ایسی نیک اولاد چھوڑی کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، ایک دن ہر ایک کو مر کے جانا ہے میرے بھائیوں، قبر میں چلے جائیں گے، ان 7 میں سے کوئی ایک کام بھی اگر کر کے گئے ہوں گے تو قبر میں فرشتے آ کر کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا میں اچھے کام ہی اتنے کر کے آیا ہے کہ اس کا ثواب محشر کے میدان میں نہیں، اللہ نے ابھی سے تیرے لیے شروع کر دی۔ بہت بڑا کام ہے میرے بھائی پانی کا انتظام کرنا، اسی لیے تو قرطبی نے ایک روایت بیان کی ہے، من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، جس کے گناہ بڑھ گئے ہو، جس آدمی کو یہ لگے کہ بھئی میرا گناہ زیادہ ہو گیا ہے، میں نے زندگی میں بہت گناہ کر دیے ہیں، تو اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرے۔ وقد غفر اللہ الذنوب الذی ثقلتل، جب اللہ نے ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کی مغفرت کر دی تھی پانی کی وجہ سے، تم انسانوں کو پانی پلاؤ گے اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات قرطبی نے کہی، لہذا پانی پلانے کا انتظام کرو۔ فوت شدہ لوگ، ہمارے باپ دادا، دادا دادی، نانا نانی یا رشتے دار، اہلیہ یا کوئی بھی جو گزر گئے ہو اور ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو پانی بہترین علاج ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا ان امی ماتت، اے اللہ میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اتصدق علیہا، کیا میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کروں؟ حضور نے فرمایا نعم، صدقہ کرو۔ تو کہنے لگے فأی الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور نے فرمایا سقی الماء، پانی کو پلانا۔ حضور اس ماحول کے اندر جو اپنی ماں کے لیے ایک آدمی ایک صحابی صدقہ کرنا چاہ رہے، حضور فرما رہے کہ پانی کا صدقہ کرو۔ ایک آدمی عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، بہت بڑے مدینہ کے محدث سے، ان کے پاس آیا اور اپنے گھٹنے کے درد کی شکایت کی کہ میرے گھٹنے کے اندر بہت زیادہ درد رہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ کنواں کھدواؤ، کنواں کھدوانے سے امید ہے کہ اللہ تیرے گھٹنے کے درد کو دور کر دے۔ میرے بھائیو پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کسی کو پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی، جب ہم لوگ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جب سر کا مسح کرتے ہیں تو اس وقت دعا سکھائی، اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے تیرے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے سر کا مسح کرتے وقت ہم کو دعا سکھائی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا۔ سب سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، آج اللہ نے آپ کو اس جگہ پر بٹھایا ہے کہ آپ کی قلم کے ذریعے، آپ کی زبان کے ذریعے انصاف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح انصاف سے کام لیا، کل قیامت کے دن عرش کے نیچے کا سایہ آپ کو نصیب ہوگا۔ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کو گزارا، میرے بھائیوں خاص طور پہ میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان آدمی جب عبادت کرتا ہے اللہ کو اس کی عبادت اتنی پسند آتی ہے، فرشتوں کو بلا کر اللہ فخر کے طور پر فرماتے ہیں دیکھو میرا نوجوان بندہ مجھ سے ڈر کر میری عبادت کر رہا۔ اس لیے جوانی کے اندر عبادت کر لو، بڑھاپے کے اندر تو بڑا شیر بھی گویا کہ صوفی بن جاتا ہے اور تمام شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کرو۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ چوتھے 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہو، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہو، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہو۔ 5واں ایسا آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف برائی کے لیے بلائے لیکن اس کا جواب یہ ہو کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور چھٹا وہ انسان جو صدقہ کرے اور اس درجہ چھپا کر سجدہ کرے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے بائیں ہاتھ کو کہ دائیں ہاتھ میں دیا کیا، اتنا چھپا کر صدقہ کرے۔ اور 7واں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں نم ہو جائے، اس کا دل نرم پڑ جائے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ 7 طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔
میرے بھائیوں مرنے سے پہلے ان 7 نہ صحیح تو اس میں سے کوئی ایک کام کرنے والے ہم بن کر جائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب۔ لہذا کم از کم ان اعمال میں سے کوئی اعمال ضرور کریں۔ تو گرمیوں کے یہ موسم میں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خود بھی جیسے جہاں پانی استعمال کرے بچا کر استعمال کرے، ٹھنڈا پانی جب بھی پیو تو گلاس ہاتھ میں اٹھا کر اپنے آپ کو یہ احساس دلاؤ اس ٹھنڈے پیے ہوئے گھونٹ کا کل قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے بارے میں پوچھوں گا، یہ احساس ہوگا پانی ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان علاقوں میں جاؤ جن کے پاس صحیح پانی کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا پانی کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر ہمارے دکان والے بھائی جن کی دکانیں سڑکوں کے اوپر ہیں، گرمیوں کے ان موسم کے اندر ایک کولر زیادہ منگوا لے ثواب کی نیت سے۔ آپ دیکھیے آپ کے اوپر آنے والے حالات پریشانیاں خود بخود دور ہو جائے گی، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔